الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. مثلا اگر کسی کا جسم بھاری ہے تو وہ جتنے چاہے کپڑے اوپر ڈال لے وہ کہیں نہ کہیں سے دکھ جائے گا. بسا اوقات آپ گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کے اندر کوئی مہندی لگی ہے یا کوئی زیور پہنا ہے، تو یہ اگر کچھ بھی لین دین میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اٹریکشن ما ظہر منہا میں آ جاتی کہ جو خود ظاہر ہو گیا. دکھانے کو نہیں آپ نے کیا، لیکن لین دین میں، کام میں وہ خود ظاہر ہو گیا ہے. مثلاً وہ حدیث آتی ہے کہ جیسے ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا یا ان سے کچھ لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا، کیونکہ اس میں عورت والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اشارہ تھا کہ کوئی مہندی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں. تو بعض اوقات جب لگا لی جاتی ہے تو پھر کام بھی پڑتا ہے. مثلا دودھ والا گھر میں آیا ہے، آپ اس سے دودھ لے رہے ہیں، کوئی چیز رکھ رہے ہیں، باہر اٹھا رہے ہیں، تو اب گلوز پہننا تو مشکل ہے. یا اسی طرح بعض ماسیاں کیونکہ اسلام کا حکم سب کے لیے ہے، بعض خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی صورت جو ہے وہ ایک مشکل صورت ہے، انہیں کام وام کرنا ہے، تو یہ ما ظہر منہا میں پھر آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ چہرے کا باقی حسن چھپا بھی لیں تو آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ہے، تو دیکھتے وقت اس میں نگاہوں کا جو آنکھوں میں جو حسن ہے یا اٹریکشن ہے وہ بھی زینت میں شامل ہے، لیکن اس کو ڈھانپنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے کہ راستہ دیکھنا ہے یا کوئی چیز دیکھنا ہے. جیسے بازار وغیرہ میں اگر آپ کچھ خرید رہے ہیں تو اس کو آپ اس کا کلر پہچاننا اور بہت سی چیزیں ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ کہ آنکھوں پر اور میک اپ نہ کیا جائے یا ان کو مزید نکھارنے کا انتظام نہ کیا جائے. اسی طرح جیسے بعض اسکالرز کے نزدیک ما ظہر منہا میں ہاتھ اور چہرہ بھی آتا ہے. اگر ان کی اس رائے کو لیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ چہرے پر پھر کوئی لپسٹک اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جیسے کوکا وغیرہ پہن کے چمکتا ہے اور اس پر بھی کئی گانے بنے ہوئے ہیں اس کے لشکارے کے اوپر، یا کانوں میں کوئی چیز پہن کر. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد خوبصورت چیز یا خوبصورتی جسم کی، لباس کی، اور ان دونوں کو مزید خوبصورت بنانے والی چیزوں یعنی میک اپ وغیرہ کی. ولا یبدین زینتہن، جسم کی خوبصورتی میں جسم کی سمارٹنس اور فگرز کا نمایاں کرنا ہے، کیونکہ آگے خاص طور پر کچھ حصوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے جو عورتوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ زینت کہا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر اشیاء جو زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جس میں خوشبو ہے، میک اپ ہے یا زیورات وغیرہ ہیں. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت نہ دکھایا کریں، الا مگر ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، یعنی جو خود نظر آ جائے. یہاں اظہر نہ نہیں، باب افعال نہیں، مزید کا نہیں، بلکہ کیا ہے، مجرد کا ہے. ظاہرہ، اظہرہ نہیں. ظاہرہ کا مطلب ہے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اظہرہ کا مطلب ہے جو ظاہر کیا جائے بطور خاص. تو ایک زینت ہے جو خود ظاہر ہو جاتی، مثلاً کسی کا قد. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں لمبا قد جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے. اب کوئی عورت جو باہر نکلے گی لمبے قد والی، وہ اپنا قد کیسے چھپا سکتی؟ تو یہ کس میں آ گیا؟ ما ظہر منہا. اسی طرح لباس جو اندرون خانہ پہنا جاتا ہے اس کا مقصد تو ہے ہی زینت، لیکن حجاب جو اس زینت کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے بسا اوقات اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت کی چیز ہو سکتی ہے جو بطور خاص زینت نہیں دی جاتی، لیکن اس کی مثلاً اچھا کپڑا ہے، صاف ستھرا ہے، استری شدہ ہے، اور اسی طرح بعض اوقات سینے کے انداز میں صفائی ہے، تو وہ اوڑھنے میں پھر ایک زینت کچھ نہ کچھ نمایاں ہو ہی جاتی ہے. اسی طرح اس کو پہننے کے باوجود بسا اوقات
جسم کی کچھ شیپ معلوم ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھپایا نہیں جا سکتا، یہ خود ظاہر ہو رہی ہیں. یا ایسے ہی ہاتھ ہے اور اس پر اگر کوئی انگوٹھی ہے، تو یہ تمام چیزیں ما ظہر منہا ہے، جن کا چھپانا ناممکن ہے، جن کو چھپایا ہی نہیں جا سکتا، یا جن کو چھپانے میں بے پناہ دقت ہے، ایک مشقت ہے. اسی طرح اگر آپ کوٹ پہنتے ہیں، گاؤنز وغیرہ جیسے پہنتے ہیں اپنے اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گاؤنز ایسے کلرز کے نہ ہوں کہ جو خوشنما کلرز میں آتے ہیں، اٹریکٹیو کلرز میں، یعنی ڈل کلرز ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے باوجود گاؤن کا اپنا کپڑا جو ہے وہ بھی چاہے وہ ڈل کلر ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی ایک زینت موجود ہے، تو اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا. یا ایک چادر اوڑی ہوئی ہے تو چادر کپڑے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت ہو، اگرچہ وہ یہ تو نہیں کہ آپ کڑھائی کی چادریں لے کے باہر چل پڑے، لیکن ایک عام سادہ باوقار چادر بھی آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک زینت کی چیز بہرحال موجود ہوگی. کہ کوئی بھی عورت کا ڈریس جو ہے اس کے اندر ایک نزاکت اور نفاست تو پائی ہی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہوا سے چادر اڑ جاتی ہے تو خود ہی ظاہر ہو گیا، آپ نے تو نہیں اس کو اڑایا، لیکن اگر آپ نے اس کو باندھا ہی نہیں اور اڑ کے کہیں اور جا پڑی ہے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے.